آج سے 5 سال پہلے کا سفر میری زندگی کا کچھ یوں تھا۔ میں نے میٹرک کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ میں 5 بہنوں کا اکیلا بھائی ہوں، اس لیے سب کا لاڈلا تھا۔ امی ابو بڑی بہنیں سب میرے لاڈ اٹھایا کرتی تھیں، اور لاڈ میں بگڑنے لگا۔ سب سے چوری چھپ کر سگریٹ پینے لگا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر سگریٹ کا دھواں اڑایا کرتا تھا۔ ابو نے بہت بار روکا دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے سے، لیکن کیا جوانی تھی، بھلا کب کسی کی بات سنتا۔ بابا نے میڈیکل سٹور بنا رکھا تھا۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ میں برائی میں ڈوبنے لگا۔ سگریٹ سے چرس اور پھر چرس سے شراب تک کا سفر۔ اس رات بابا بہت تڑپے تھے میرے لیے، جس دن ابو کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ میں شراب پی کر مدہوش تھا، لڑکھڑاتے ہوئے گھر پہنچا۔ سب ہی میری طرف دیکھنے لگے۔ میری آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ مجھے زمانے کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ چاچا اور تایا سبھی ہمارے گھر تھے۔ میں لڑکھڑاتے ہوئے بیڈ پر گر گیا۔ چچا نے آواز دی، پر میں ہوش کھو چکا تھا۔ بابا ہسپتال تھے، امی بھی ان کے ساتھ تھیں۔ میری حالت دیکھ کر بہنیں بھی ڈر گئیں۔ چاچا نے مجھے سیدھا کیا، ساغر پتر کیا ہوا ہے تمہیں؟ تایا نے میرے منہ سے آنے والی بدبو کو سونگھ لیا تھا۔ چچا سے مخاطب ہو کر بولے، کتے نے شراب پی ہوئی ہے۔ چاچا بھی حیران تھا۔ سب بہنیں کہنے لگی، ہمارا بھائی ایسا کام نہیں کر سکتا، لیکن سچ یہی تھا، میں خود کو بربادی کے حوالے کر چکا تھا۔ باپ موت کے منہ میں تھا اور میں شراب کے نشے میں تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے اور کچھ انجیکشن وغیرہ لگوائے۔ دوسرے دن میری آنکھ کھلی، میں کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ باہر گھر سے کچھ آوازیں آ رہی تھی۔ میں آگ میں جلتے ہوئے اٹھا اور باہر دیکھا۔ محلے والے بابا کی عیادت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ میرے بابا کو فالج کا اٹیک ہوا تھا۔ وہ اب نہ چل سکتے تھے، نہ ہی اب اٹھ سکتے تھے۔ میں خود کو کوس رہا تھا۔ بابا کے پاس گیا۔ بابا کچھ بول بھی تو نہیں سکتے تھے۔ سب میری طرف حیرانگی سے دیکھ رہے تھے۔ بابا کے پاس بیٹھا کچھ باتیں کی، لیکن بابا بول نہیں سکتے تھے۔ ماں اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ مجھے شراب پینے کی طلب ہونے لگی۔ میں بس کسی طرح بہانہ بنا کر گھر سے باہر جانا چاہتا تھا۔ ہلکا سا اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں دوستوں کے پاس پہنچا اور پھر شراب پی۔ رات کے 12 بجے گھر آیا۔ ہر روز کا معمول ہونے لگا۔ چچا اور تایا نے 1-2 بار تو مجھے بہت مارا، لیکن میں اب نشہ نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بے بس ہو گیا تھا۔ ماں نے مجھے واسطے بھی دیے، بہنوں نے بھی کہا، لیکن وہ لمحہ ایسا تھا، میرا وجود میرا نہ رہا تھا۔ میں خود پر قابو نہ رکھ سکتا تھا۔ اب زندہ رہنے کے لیے نشہ کرنا ضروری تھا۔ گھر کے حالات خراب ہونے لگے۔ آخر چچا تایا بھی کتنے دن ہمارا بوجھ اٹھاتے۔ میری منگنی تایا کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی، جو MA کر رہی تھی۔ مجھے شرابی کہہ کر رشتہ ختم کر دیا گیا۔ آخر بھلا کون سا باپ اپنی بیٹی شرابی کو دے سکتا تھا؟ گھر میں فاقے پڑنے لگے۔ میرے پاس نشے کے لیے پیسے ختم ہونے لگے۔ بڑی 2 بہنیں ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرنے لگیں۔ میری حالت قابل رحم ہو چکی تھی۔ ایک دن میں نشے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا، لیکن ماں انکار کرتی رہی۔ مجھے جیسے پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا۔ میں نے ماں کو دھکا دیا۔ امی دروازے کے ساتھ ٹکرائی اور سر پھٹ گیا۔ بہن نے مجھے پیسے دیا اور میں گھر سے نکل گیا۔ سب مجھے گالیاں دیتے، لیکن میں شراب پی کر کہیں بھی گر جایا کرتا تھا۔ میری ماں مجھے سہارا دے کر ڈھونڈ کر گھر لے آتی۔ کچھ لوگوں نے کہا اسے نشہ چھوڑنے والے ادارے میں چھوڑاؤ، لیکن امی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بہنیں میرا منہ دھویا کرتی، مجھے نئے کپڑے دیتی، لیکن میں نشے کی لت میں ڈوب چکا تھا۔ خیر بہنیں، ماں سب ہمت ہار چکی تھی۔ بابا کی بیماری پر کافی پیسہ خرچ ہو رہا تھا۔ صرف بہنوں کی ٹیچنگ سے جو پیسے آتے تھے وہ کل سرمایہ تھا۔ چچا تایا نے ہمارے گھر آنا بھی چھوڑ دیا۔ میں بے حال رہا کرتا تھا۔ بابا شاید میرے غم میں آئے دن مزید بیمار ہوتے جا رہے تھے۔ وہ بہنیں جن کو پاپا کبھی کوئی کام نہ کرنے دیتے تھے، وہ آج دن بھر کی تھکن لیے صرف 10,000 روپے کے لیے سارا دن اسکول میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی۔ کسی نے کہا ساغر کی شادی کروا دیں، ہو سکتا ہے سدھر جائے۔ امی اور سب بہنوں نے اس کی مخالفت کی۔ ہم کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی کو جہنم بنائیں؟ امی کسی بھی صورت میری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن ایک دن ایک رشتے کروانے والی آئی۔ امی سے کہنے لگی، ایک لڑکی ہے، اس کا ماں باپ نہیں ہے،
नाना नानी के पास रहती है। नानी ने उसे पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी भी की थी, मगर सिर्फ 10 दिन बाद उसे तलाक हो गई। अब नाना नानी इस दुनिया में नहीं रहे और उसके मामू और मोमानी उस पर बहुत जुल्म करते हैं। आप कहें तो सागिर से शादी करवा देती हूँ, चलो मामू मोमानी के जुल्म से तो बच जाएगी। अम्मी ने कहा हम खुद 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं, उसको कहाँ से खिलाएंगे। फिर अम्मी को शायद उस पर तरस आ गया। बहुत प्यारी सी थी, गुड़िया सी, उससे मेरा निकाह करवा दिया गया। मैंने आज शराब नहीं पी थी, वो मेरे पास बैठी थी। आज पहली रात थी, मेरी तरफ देख कर बोली, सागिर सुना है आप शराब भी पीते हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा, बला की खूबसूरत थी। मैं चाहते हुए भी झूठ ना बोल सका। मैंने कहा जी बिल्कुल पीता हूँ। फिर वो खामोश हो गई। उस रात मैंने कोई नशा ना किया था। 2 दिन तो नशे के बिना गुजर गए, लेकिन फिर वही रूटीन। मैं शराब पीकर घर आया। जन्नत ने सब बहनों से कहा था इसे कोई ना सताए। जन्नत ने मेरा हाथ थामा, मुझे कमरे में ले गई, मुझे बेड पर लिटाया, तब मैं सो गया। सुबह आंख खुली, नशा उतर चुका था। वो मेरे पास आई, मुझे कहने लगी, सागिर उठो, मुंह हाथ धो लो। मैं उसकी तरफ देखने लगा। मैंने हाथ मुंह धोया, खाना खाया। मुझे उसने 500 रुपये दिए और कहने लगी, सागिर जाओ शराब पीने, रात को आ जाना और मुझे बताओ खाने में क्या खाओगे। मैं हैरान था कि क्या बोल रही है। मैंने भी बेशर्मों की तरह पैसे लिए और चला गया। रात को वापस आया, वही रूटीन। दूसरे दिन मुझे पैसे दिए और घर के काम करने लगी। मैंने पूछा, जन्नत तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम क्यों देती हो पैसे। जन्नत खामोश रही। फिर मैंने पूछा, जन्नत बताओ ना क्यों देती हो पैसे। जन्नत मेरी तरफ देख कर बोली, सागिर तुम जाओ शराब पी कर आओ। ये कहते हुए जन्नत की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, जन्नत क्या हुआ। मुझे हाथ पकड़कर कमरे में ले गई। सागिर मैंने बहुत दुख देखे हैं। बिना माँ बाप के बड़ी हुई, सब कुछ सहा, शादी हुई और फिर तलाक हो गई और फिर एक शराबी को भी कबूल कर लिया। सागिर 2 दिन बाद ईद है, क्या शराब पिए बगैर रात को घर आ सकते हो। मैं हैरान थी कि ये क्या कह रही है। जन्नत कमरे से बाहर जाते हुए बोली, रात को आओगे तो बताऊंगी। मैंने उस दिन शराब ना पी और रात को घर आया। जन्नत मेरे लिए खाना लेकर आई। मैंने खाना खाया। मैं बेचैन था जानने के लिए कि जन्नत क्या बताना चाहती थी। रात के 11 बजे मैंने देखा बहनें कमरे में बैठी हुई थी। एक बहन बोली, मामा हमने ईद के कपड़े नहीं लेने। अम्मी कहने लगी, मेरी बच्चियों ले लेना, पिछली ईद भी तुमने कुछ नहीं लिया था। बड़ी बहन बोली, अम्मी मैं सोच रही हूँ इस रिश्ते को कबूल कर लूँ जो मेरे लिए 50 साल के बूढ़े का आया है। वो अमीर है, मेरी शादी से अब्बू का इलाज हो जाएगा, हमारे हालात कुछ ठीक हो जाएंगे। बहन की आवाज़ कांप रही थी, आंखों में आंसू थे। कमरे में खामोशी थी। छोटी बहन बोली, सागिर भाई कब ठीक होंगे, काश वो हमारा सहारा बन सकते। जन्नत मेरे पास खड़ी थी। हम छुप कर उनकी बातें सुन रहे थे। मेरा दिल किया कि ज़मीन फट जाए और मैं उसमें धंस जाऊं, मेरा कलेजा फट जाए। मैं शराब में डूबा था और मेरी बहनें बर्बादी को सीने से लगा रही थी। मैं खामोश रहा। मैं रोने लगा। मैं बहुत रोया था। मैं उठा और रोता हुआ घर से बाहर चला गया। रात फिर बाहर रहा। दूसरे दिन भी घर ना आया। मुझे शराब पीने की होश ही ना थी। मैं बस अब कुछ करना चाहता था। 2 दिन बाद घर गया था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। चंद अजनबी लोग हमारे घर आए हुए थे। हमारे घर के सामने 2-3 कारें खड़ी थी। जन्नत मुझे देखकर कहने लगी, आप ही का निकाह है। मैं हैरान था, निकाह किससे। इशारा किया, इससे जो आपके अब्बू के लिए इलाज के पैसे दे रहे हैं। वो 60 साल का बूढ़ा था। मैंने चिल्लाकर कहा, आप सब लोग यहाँ से चले जाएं। वो लोग मेरी तरफ देखने लगे कि इसे क्या हुआ। मैंने कहा, बस आप लोग जाएं यहाँ से। कोई मुझे शराबी कहने लगा, कोई कहने लगा हमारी इज्जत खराब ना करो। बहनें मेरे पास आकर खड़ी हो गई थी। आप ही मेरी तरफ देखकर रो रही थी। मैंने उन लोगों को घर से धक्के देकर निकाला। बहनों की तरफ देखकर बोला, मैं जिंदा हूँ, अभी अपनी बहन की ज़िंदगी के बारे में सोच समझ कर फैसला करूँगा। आप ही मेरे सीने से लिपट कर रोने लगी। सब ही बहुत रोई थी। मैंने सबके सर पर हाथ रखा। मैं बहुत रोया। मैंने सबसे माफ़ी मांगी। मैंने उसी वक्त तौबा कर ली नशा करने से।
میں نے رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور ماں کے قدموں میں بیٹھ اور کہنے لگا کہ ماں مجھے معاف کر دو۔ ماں نے مجھے سینے سے لگایا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اب کوئی نشہ نہیں کروں گا، میں دن رات محنت کروں گا۔ ماں نے روتے ہوئے مجھے گلے سے لگا لیا۔ میں، میری بیوی، میری بہنیں بہت روئے تھے اس دن۔ سب نے مجھے پیار دیا۔ میں نے خود کو بدل لیا۔ میرے اپنوں کو میری ضرورت تھی اور میں شراب میں مدہوش رہتا تھا۔ میں نے مزدوری کرنا شروع کی، اینٹیں اٹھائیں، تگاری اٹھائی، جو کام بھی ملتا میں ہنس کر کرتا۔ پھر اللہ کا کرنا یوں ہوا، بابا کے ایک دوست تھے جو امریکہ میں ہوتے تھے، انہوں نے مجھ پر کچھ ترس کھایا، وہ مجھے اپنے ساتھ امریکہ لے گئے۔ میں نے محنت کی، حالات بدل گئے۔ آپ ہی کی شادی ایک سافٹ ویئر انجینئر سے کی۔ آپ ہی اپنے گھر میں خوش ہیں۔ جنت نہ ہوتی تو شاید میں کبھی بھی اپنی بہنوں کا تڑپنا محسوس نہ کر پاتا۔ بابا کا علاج ایک اچھے ڈاکٹر سے کروا رہا ہوں، وہ اب کافی۔ میرے 2 بیٹے ہیں، اب اللہ پاک نے ایک بیٹی عطا کی ہے، 5 دن کی ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ ناسمجھ لوگ جو میری طرح کسی ایسے گناہ میں مبتلا ہیں اور اپنوں سے چھپ کر یا سامنے کچھ ایسا کرتے ہیں، خدا کے لیے سب چھوڑ دیں۔ شاید آپ کے گھر والوں کو آپ کی ضرورت ہو اور کوئی شام آپ کی ماں بہن پر قیامت بن جائے۔ اس سے پہلے خود کو سنبھال لیں، بس ایک بار خود کو بدلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ بہت مددگار ہے۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔